السلام علیکم. ہم مسنون اذکار میں انشاءاللہ دعائیں آج سیکھتے ہیں، اور سب سے پہلے ہم تسبیح سیکھتے ہیں انشاءاللہ. تسبیح ایسے دو کلمات جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دو کلمات زبان پر انتہائی ہلکے ہیں مگر میزان میں بہت وزنی ہیں. سبحان اللہ. ہم اس کو انشاءاللہ اس کے درست تلفظ کے ساتھ پڑھنا سیکھتے ہیں اور اس کو یاد بھی کریں گے، اور انشاءاللہ اس سے اپنے وقت کو جب بھی ہمیں موقع ملے ہم اس سے اپنی زبان کو تر رکھیں گے انشاءاللہ تعالی. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہاں پر ہم نے کچھ چیزوں کا انشاءاللہ خیال رکھنا ہے، اور ان میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہم نے سین میں سیٹی کی آواز آنی چاہیے، اس چیز کا خیال رکھنا ہے. اور اللہ میں جو لام ہے اس سے پہلے زبر ہے، تو ہم نے اس لام کو پر پڑھیں گے، یعنی اللہ. اب میں بول رہی ہوں تو یہ پر لام ہے، اور اللہ اگر میں بولوں تو یہ اللہ میں لام پر نہیں ہے. جیسے کہ بسم اللہ میں ہم اس لام کو پر نہیں کرتے کیونکہ اس سے پہلے میم کے نیچے زیر ہے. اللہ کی لام اس لیے زیر ہوگی کہ اس سے پہلے زیر ہے، مگر یہاں پر اس اللہ کی لام سے پہلے زبر ہے تو ہم اس کو پر ہی ادا کریں گے انشاءاللہ تعالی. اور عظیم میں خاص طور پہ خیال رکھیں گے کہ یہ عظیم نہ بولا جائے، اس سے اس کا معنی بدل جائے گا. عین زا میم یعنی عزم کو ظاہر کرتا ہے، ارادے کو، مگر یہاں پر عظیم ہے وہ عظمت کی سینس میں یہاں پر لیا جاتا ہے، یعنی اس کا معنی عظمت ہے. تو ہم کیونکہ ایسے کلمات ادا کرنے لگے ہیں جس سے کہ میزان بھر جاتے ہیں، تو ہم اس کو بالکل پراپر طریقے سے انشاءاللہ عظیم کو ذوق کو پراپر ادا کریں گے کہ اس کا معنی نہ بدلنے پائے انشاءاللہ تعالی. اس کے ساتھ میں اس کا ترجمہ بھی دیکھتے ہیں کہ پاک ہے اللہ اپنی تمام خوبیوں سمیت، اور پاک ہے اللہ بہت عظمت والا. سبحان اللہ. اس کے علاوہ ہم انشاءاللہ مزید دعائیں دیکھتے ہیں جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں مختلف مواقع پر اپنی حفاظت کے لیے سکھائیں، اور اس میں سے ایک دعا بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے کی دعا بھی ہے. یہ دعا ہمیں اس لیے سکھائی گئی کیونکہ ایسی جگہیں جو ناپاک ہوتی ہیں وہاں پر ناپاک یعنی مخلوق یعنی جنات موجود ہوتے ہیں، شیاطین موجود ہوتے ہیں، تو ان سے حفاظت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے ہی اپنی حفاظت کا سامان کرنے کے لیے یہ دعا سکھائی. الحمدللہ رب العالمین. تو ہم اس سنت پر عمل کریں گے انشاءاللہ، اور ہم اس دعا کو سیکھتے ہیں. اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اس کا ترجمہ ہے اے اللہ عز و جل، میں ناپاک جنوں چاہے وہ نر ہوں یا مادہ ہوں ان سے تیری پناہ مانگتا ہوں. الحمدللہ. ہم نیکسٹ دعا کی طرف چلتے ہیں جو کہ پھر سے حفاظت ہی کی دعا ہے، اور اس کو 3 بار صبح اور شام اگر پڑھا جائے تو کسی بھی اچانک حادثے سے، یا چاہے وہ آسمانی ہو یا زمینی کسی بھی قسم کے حادثے سے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہماری حفاظت ہوتی ہے. یہ صبح و شام کے اذکار کا حصہ ہے، تو ہم انشاءاللہ اس کو سیکھتے ہیں. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. اس کو ایک آخری بار دہراتے ہیں انشاءاللہ. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. انشاءاللہ اس کے ساتھ اس کا ترجمہ بھی دیکھتے ہیں.
یعنی اس اللہ کے نام سے جس کے پاک نام کے ساتھ زمین و آسمان کی کوئی بھی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور وہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ تو یعنی اللہ کے نام سے ہم حفاظت مانگتے ہیں اور حفاظت میں آتے ہیں۔ اب انشاءاللہ ہم نیکسٹ دعا کی طرف چلتے ہیں۔ جی نیکسٹ دعا ہے سوتے وقت کی دعا، یعنی ایسی دعا ایسا وقت ہے، سبحان اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایسی دعا سکھائی جبکہ سوتے وقت انسان کی نیند اس کی عبادت بن جائے۔ اللہ کا نام لیتے وقت اگر کوئی اللہ کے نام کے ساتھ سوتا ہے تو وہ اس کی پوری نیند اس کی عبادت بن جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جبکہ انسان کی روح قبض کر لی جاتی ہے اور ٹیمپرری یعنی روح قبض ہوتی ہے، تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی جاتی ہے اس سے پہلے، تاکہ اس میں اللہ کا نام شامل ہو۔ تو ہم اس دعا کو انشاءاللہ سیکھتے ہیں۔ اللہم بسمک اموت و احشا، یہاں پر میم مشدد ہے تو یاد رکھیے کہ میم کے اوپر شد ہو اور نون کے اوپر شد ہو، تو ہم اس کو غنہ بھی کرتے ہیں اور دبا کے تھوڑا لمبا کھینچ کے ادا کرتے ہیں۔ اللہم بسمک اموت و احشا، اللہم بسمک اموت و احشا، اللہم بسمک اموت و احشا۔ یہاں کچھ چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے، یعنی یہاں پر سین میں سیٹی کی آواز آنی چاہیے، اس کو نرمی سے نہیں ادا کریں گے، اور خاص طور پر اس چیز کا خیال رکھیں گے کہ اللہم کہتے وقت اس میم کے ساتھ الف کو نہ جوڑا جائے، جیسے کہ عام طور پر یہ غلطی ہو جاتی ہے، اللہم کر دیا جاتا ہے، تو اس کے ساتھ الف موجود نہیں بلکہ میم کو منہ میں دباتے ہوئے ہی ادا کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو اس کے ساتھ ہی ہماری دعائیں کمپلیٹ ہوئیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔